سیدھا سا آدمی تھا درویش سیابی. تو حضور ایک گلی سے گزر رہے تھے تو وہ گلی کی نکر میں بیٹھے تھے اور وہ عورتوں کے گزرنے کی جگہ تھی. درویش آدمی تھا, خدا نہ خواستہ خاکم بدہم نقل کفر نباشت کو برے ارادے والا شخص نہیں تھا. پاکیزہ روح, پاکیزہ دل, صاف ستھرا مزاج, وہاں بیٹھے تھے. اچانک حضور آ گئے. رستہ تھا بیبیوں کا. جب رسول پاک آئے تو ڈر گیا. حضور میں ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی بات اور سمجھ میں نہ آئی. اب وہ تنگ سا رستہ تھا, جانور گزرتے نہیں تھے. کہنے لگا حضور میرا اونٹ گم ہو گیا, وہ تلاش کرنے آیا. تو کی کوئی نہیں بنتا اونٹ کا ادھر. حضور مسکرا پڑے, فرمایا مل گیا تو مجھے بھی بتا دینا. پہلے جلال دکھایا, پھر فرمایا اگر مل گیا نا تو مجھے بھی. آئے ہے وہ صحابی کہتا میری جہاں بھی حضور سے ملاقات ہوتی نبی پاک پوچھتے اونٹ ملا ہے کہ نہیں. جہاں بھی ملاقات ہوتی نا, واہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. حضور محبت کرتے, جہاں بھی ملاقات ہوتی حضور پوچھ لیتے ہاں بھائی اونٹ ملا ہے کہ نہیں, اونٹ کا کیا بنا, ملا کہ نہیں. فرماتے ہیں میں شرم سے گردن جھکا لیتا, وہ راستہ ہی نہیں تھا اونٹ کا, وہ تو ڈر کے مارے بات نکل گئی تھی. فرماتے ہیں اب میں نے طریقہ کیا اختیار کیا, باہر کھڑے ہو کے نا مسجد نبی کے باہر میں اقامت سنتا نماز کی. صحابی اقامت پڑھ لیتے, نبی پاک تکبیر کہہ لیتے تو میں پھر پیچھے آ کے شامل ہوتا, اور حضور سلام پھیرتے تو میں چپ کے نکل جاتا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے نہ جاؤں, ورنہ حضور پھر صحابہ میں پوچھیں گے اونٹ ملا ہے کہ نہیں ملا. فرماتے ہیں کہ میں بعد میں آ کے نا اپنی نماز, ایک دن نا میں نفل پڑھ رہا تھا مسجد نبی میں, زور کے بعد لوگ گھر چلے گئے, میں بھی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد فارغ تھا, میں نے کہا چلو کچھ عبادت کر لوں. مسجد میں نفل پڑھنے آیا, آ کے نا تو میں نے نماز کی نیت باندھ لی, نفلوں کی نیت باندھ لی. فرماتے ہیں کہ میں نفل پڑھ رہا تھا, اچانک رسول پاک آ گئے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. حضور آئے تو خوشبوئیں آئیں. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا حضور آ گئے. رسول پاک نا میرے قریب آ کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں میں نے نماز لمبی کر دی. حضور پوچھیں گے نا تیرے اونٹ کا کیا بنا, فرماتے ہیں نماز لمبی ہو گئی, نہ میں رکوع میں جاتا ہوں نہ رکوع سے اٹھتا ہوں. فرماتے ہیں نماز, حضور بھی گردن جھکائے بیٹھے. فرماتے ہیں 2 رکعتوں کا سلام پھیر کے نا جلدی سے میں نے ہاتھ کھڑے کیے دوسری نیت باندھنے کو. حضور نے فرمایا جتنی مرضی پڑھ لے, میں تو آج ملاقات کر کے ہی جاؤں گا. آج پڑھ لے جتنی پڑھنی ہے, کر چارہ 100 رکعتیں پڑھ یا 200 پڑھ. فرماتے ہیں میں, اب وہ ادھر ہاتھ تھے نا ادھر سے نیچے کر لیے. فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے تو ملتا کیوں نہیں بھائی, ملاقات کیوں نہیں کرتا. فرماتے ہیں میری گردن جھک گئی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ تو تکبیر کے بعد مسجد آتا ہے اور دعا سے پہلے دوڑ جاتا ہے, کیوں نہیں ملتا, ملاقات کیوں نہیں کرتا. فرماتے ہیں میں شرم کے ساتھ گردن جھکائے ہوئے ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, آج کے بعد شکایت نہ آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لگ میرے سینے کے ساتھ. فرماتے علم نشرہ کے سینے سے لگا نا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کر, فکر نہ کر. جاتے جاتے پھر ایک بار حضور نے جملہ کہہ دیا, فرمایا آج کے بعد نہیں پوچھوں گا تیرے اونٹ کا کیا بنا. آج کے بعد. فرماتے ہیں میں قدموں میں جھکا, میرے آنسو نکل گئے. میں نے کہا سونے منہ کوئی نہیں لگاتا. یا رسول اللہ پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا. آقا کوئی ہمیں پوچھتا نہیں تھا, یہ مدینے کے چودھری, یہ بڑے لوگ. یا رسول اللہ یہ ہم سے کبھی حضور آپ کی محبت ہے کہ غلاموں کے ساتھ بھی پیار کرتے ہو, میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, میں نے یار منان دا ٹانگ بھی نہیں. میں حضور کون پوچھتا تھا, کون گلے کے ساتھ لگاتا تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے ہی تو خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ غریب مسکین درویش لوگ حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے تھے, جب اللہ کے نبی نے راضی کرتے تھے تو یہ بھی پھر سارا کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کرنے کو تیار ہوتے. میری قربانیاں یا رسول اللہ آپ کے لیے. ایک ماں بیٹھی ہے, ایک ماں بیٹھی ہے. احد کے دن حضور جہاد کے لیے جانے لگے تو ایک ماں کی آواز میرے مصطفیٰ کے کانوں سے ٹکرائی. اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے. رسول پاک نے اندر سے رونے کی آواز سنی تو دروازے پہ دستک دی. فرمایا کون ہے, باہر آؤ, کیوں رو رہے. تو بوڑھی وہ بی بی, اس کی گود میں شیر خار بچہ ہے دودھ پینے والا, باہر آئی. حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بھائی تھا بدر میں شہید ہو گیا تھا. حضور باپ تھا بدر میں شہید ہو گیا.
خامن تھا بدر میں شہید ہو گیا، یا رسول اللہ آج آپ جہاد کے لیے جانے لگے ہیں تو میری گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، سوچ رہی ہوں لوگ شہید کی بیوہ کہتے ہیں، شہید کی بہن کہتے ہیں، شہید کی بیٹی کہتے ہیں، کاش آج میرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، میں محمد عربی کی قیادت میں بھیجتی، یا رسول اللہ وہ شہید ہو کے آتا تو لوگ مجھے کہتے یہ شہید کی بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور چھوٹا سا ہے، اور اگلے لفظ فتوح الشام کے، ماں ہے ماں، لیکن قربانی پیش کرنی ہے نا نبی پاک کے نام پہ، تو دوستو ذرا ماں کا جذبہ دیکھنا۔ ماں کہنے لگی حضور اگر قبول کرے تو میرا بچہ جا نہیں سکتا، حضور یہ میرا یہ بچہ معصوم دودھ پینے والا جا نہیں سکتا۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا تیرا بچہ لے جا کے کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ اگر کوئی تیر آپ پہ آنے لگا تو میرا بچہ آگے کر دینا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی تلوار برسنے لگی تو حضور میں نے پیدا ہی آپ پہ قربان کرنے کے لیے کیا ہے، حضور کم از کم ڈھال تو بنے گا نا، کم از کم مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ ہماری ساری قربانی آپ کے نام کی۔ یا رسول اللہ آگے کر دینا۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے، داڑھی مبارک پہ ٹپ ٹپ موتی گرنے لگے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تیرے جیسی مائیں موجود ہیں اللہ مجاہد پیدا فرماتا ہی رہے گا، تب تیرے جیسی مائیں ہیں۔ تیری جیسی مائیں جب تک ہیں اللہ مجاہد پیدا، اور فرمایا فکر نہ کر تیرا بیٹا شہید ہو یا نہ ہو، نبی کا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت میں جب اعلان ہوگا تو تجھے شہید کی ماں کہہ کے بھی پکارا جائے گا، وعدہ ہے تیرے ساتھ۔ ہماری ساری قربانیاں، ساری قربانی۔ ایک لنگڑے سے آبی ہیں، لنگڑے چلا نہیں جاتا، 4 بیٹے لے کے میدان احد میں آئے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نہ جا، تیرے 4 جوان بیٹے جا رہے ہیں نا، تو نہ جا۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں پتہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے میں لنگڑا ہوں، حضور مجھے پتہ ہے کہ جنت میں جاؤں گا تو جنت کی خوبصورت اور ہموار زمین کو میں گدلا کروں گا، لیکن سونیا دل کرتا ہے میرا بھی۔ حضور چلو لنگڑا ہوں تو کیا ہوا، میں مجاہدوں کے گھوڑوں کو لگامیں ڈال کے دیتا رہوں گا۔ حضور لنگڑا ہوں تو کیا ہوا، میں مجاہدوں کو لگامیں ڈال کے دوں گا، یا رسول اللہ مجھے پیچھے نہ چھوڑ کے جانا، لے جانا۔ حضرت درار بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں جہاد کر رہا تھا، میرا گھوڑا تھک گیا۔ صحابہ کتنے دلیر تھے، گھوڑے تھک گئے ہیں لیکن یہ بھی چاقو چوبند ہے۔ ماتے گھوڑا میرا تھک گیا، فتوح الشام کا حوالہ عرض کر رہا ہوں، میرا گھوڑا تھک گیا، فرماتے ہیں میں آگے دوڑاتا تھا وہ پیچھے جاتا تھا۔ دوستو بس شاید یہ ایک بات ہی ہماری ساری گفتگو کا لب لباب بن جائے، گھوڑا تھک گیا، فرماتے ہیں پیچھے ہٹنے لگا، فرماتے ہیں میں نے بڑا مارا، بڑا کچھ کیا لیکن دوڑتا نہیں تھا۔ حضرت درار بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے گھوڑے کے کان میں کہا اگر تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا نا تو مدینے جا کے گنبد خضرا پہ کھڑے ہو کے تیری شکایت کروں گا۔ مدینے پہنچ کے نا در رسول پہ جا کے میں حضور کے مزار پہ کھڑا ہو کے شکایت کروں گا، یا رسول اللہ آقا یہ میدان میں عین میں آپ کے نام پہ لڑ رہا تھا اور یہ عین میدان میں میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ حضرت درار بن زرارہ فرماتے ہیں گھوڑے نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، گھوڑے نے پلٹ کے، گویا گھوڑا مجھے کہہ رہا تھا اتنی دور نہیں جانا چاہیے، پلٹ کے میری طرف دیکھا اور فرماتے ہیں سپہ سالار کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا تھا، میرا گھوڑا اسے بھی آگے نکل جاتا تھا۔ اللہ رسول کو راضی کیسے کرنا ہے جانور بھی جانتے، وہ ناراض ہو گئے تو کتنا قہر ٹوٹے گا، جانور بھی اس سے آگاہ ہیں۔ دوستو خدا رسول کی ناراضگی سے بچو، اللہ رسول کی رضا میں اپنے آپ کو محو کرو، جیو تو اللہ کے لیے، جیو تو رسول پاک کے لیے، مرو تو اللہ کے لیے، مرو تو مصطفیٰ کے لیے۔